گے، یہ نفس ہمارے لے کے جائیں گے، یہ ہمارا ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یقین کی بھی میری بہن 3 قسمیں ہیں، 2 تو اس صورت میں پتہ چل گئی ہیں، علم الیقین اور عین الیقین۔ جیسے ہماری یہ آیت ہے، پچھلی آیت تھی علم الیقین والی، ہے نا، آپ نے سرکل کر لی ہوگی۔ جو آیت 7 ہے وہ عین الیقین ہے، اس میں اس سورہ میں دونوں یقین جو ہیں وہ بتا دیے گئے، علم الیقین اور عین الیقین۔ علم الیقین میری بہن کیسے حاصل ہوتا ہے، آپ نے پیچھے دیکھ لیا ہے کہ وہ یقینی علم ہے، تو آپ کو دلیل سے پتہ لگ رہا ہے، دلیل ہے، نظر آ گیا دھواں، ٹھیک ہے نا، آپ نے جا کر دیکھا واقعی تھا تو آپ کو دلیل مل گئی کہ ہاں ہے علم الیقین۔ اور یہاں پر عین الیقین یہ آپ کو مشاہدے کے بعد ملے گا، مشاہدہ کیا آپ نے، مطلب ایک چیز آپ کو دھوئیں سے پتہ چلا وہ علم الیقین، اور جب آپ وہاں گئے اور آپ نے دیکھا مشاہدہ کر لیا تو وہ عین الیقین۔ تو میرا جو تیسرا یقین ہے نا، سبحان اللہ، وہ آپ کو ملتا ہے جب آپ سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لہٰذا حق الیقین، یہ ہے تمہارا بے شک حق الیقین۔ سورۃ واقعہ، سورۃ واقعہ کیا کہتی ہے، آتی ہے کسی کو؟ واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، مطلب یہ ایک اس کا وہ ہے، اس میں مطلب اللہ کے حکم سے جو بھی چیز ہے تو وہ اچھا، اس کا مفہوم ترجمہ جی۔ تو عربی میں کسی کو آتی ہے؟ جزاک اللہ میری بہن، عربی میں کسی کو آتی ہے سورۃ واقعہ؟ اذا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، شاباش، یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے، اذا وقعت الواقعہ، قیامت تو یہ واقعہ آنا قیامت کا واقعہ، تو اس کے بارے میں اس میں حق یقین ہو جائے گا، وہی تو قیامت کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لہٰذا حق الیقین، جب تم سورۃ واقعہ کی جنت میں جاؤ گے نا، وہاں سے جب اپنے لیے پھل توڑو گے تو حق الیقین ہو جائے گا، اس کو پڑھ لینا، سمجھ آ جائے گی۔ میں نے یہاں اس لیے جوڑا کہ جن کو شوق ہو تیسرے یقین پہ جانے کا، وہ سورۃ واقعہ کو ترجمے سے پڑھ لیں، اس میں یہ آیت آئے گی۔ تینوں میں نسبت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یقین کا مطلب کیا؟ یقین کا مطلب ہے معرفت حاصل ہونا، آپ کو یقین ہو جائے، آپ کو معرفت ہو جائے، آپ کو تعارف ہو جائے، یعنی کہ دل آپ کا پوری طرح مطمئن ہو جائے، رائے مکمل قائم ہو جائے۔ یقین یہ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ گمان نہیں، ایمان سے اوپر چلا جاتا ہے یقین، سبحان اللہ، کہ جب آپ نے اتنا اسٹرانگ آپ کے اوپر آپ نے یقین کر لیا تو وہ ایمان سے بھی اوپر جانے لگتا ہے، اتنا یقین۔ ہم تو نہ ایمان کو اوپر لے کے جاتے ہیں، تو نہ یقین ہمارا ہوگا ہی نہیں، تو ایمان تو اور نیچے چلتا جاتا ہے۔ جتنا یقین ہوگا وہ ایمان کو گائیڈ کرتا، اوپر اوپر لاتا ہے، آپ کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اوپر ہے جو اس کو اوپر سے کھینچ رہی ہے، آپ کا یقین، وہ آپ کے ایمان کو اور اوپر لے کر آ رہی ہے، تازہ کر رہی ہے، اسٹرانگ کر رہی ہے، بڑھا رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو سرسری سا ایمان، بس مان لیا اللہ ہے، بس ٹھیک ہے، بس مان لیا ہاں جی قیامت بھی ہونی ہے، بس تھوڑا سا ہی پتہ ہے، زیادہ نہیں، بس ایسے سرسری سا سمندر، پورا سمندر ہے ایک علم قرآن کا، کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس تھوڑی تھوڑی واقفیت ہے، ہاں ہاں بس قیامت ہونی ہے، بس سنا تو ہے لیکن یہ بھی پتہ چلو دیکھیں گے وہاں جا کے پتہ لگنا کیا ہونا، یہ سرسری سا، اس سے آپ کا اور میرا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے، مکمل یقین اس کے اندر، تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لا کر عمل کر سکیں۔ تو میری بہن قرآن میں یقین کا لفظ 2 دفعہ آیا، خاص طور پر آخرت کے لیے، جہاں پر آخرت بتائی جا رہی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین کے ساتھ ہے، وہ یوقنون لوگ ہیں۔ تو ہم یقین پر تو بات کر رہے ہیں، کیا یہ سارے لوگ یوقنون میں آتے ہیں؟ ان کا کون سا یقین ہے اللہ کے اوپر مکمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ مکمل، اس قرآن کے سارے احکامات پہ، قبر کے عذاب پہ، موت پر، سکرات پر، جہنم پر، یعنی ساری چیزوں پر کتنا کی یقین ہے؟ وبالآخرۃ، جن کی آخرت ہے، وہ یاد رکھیں مشرکوں کی کوئی آخرت نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے آخرت ہونے والی، فرق تو یہیں آ گیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، مکمل اسٹرانگ بلیف ہے ان کا کہ آخرت ہونے والی۔
تو اب یقین کون کون سا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. اور اسی طرح سورۃ لقمان میں بھی میری بہن آتا ہے وَهُمْ، اور وہ لوگ کون ہیں، فِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ تاکید ہے اس کی وہاں پہ سورۃ لقمان میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی کے مدارج طے کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، ان کی یقین بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ صورتیں ہمیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یقین مجھے مکمل رکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین، یہ آیت ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. جب مکمل ہمارا یقین ہو جائے گا، ہمارا مکمل دل جو ہے ٹھک جائے اس بات پر کہ میرا ہر عمل، تو پتہ کیسے چلے گا، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے. چیک کر لیجئے گا اپنا آپ، آج کے بعد جب مرضی چیک کر لیں اپنے آپ کو، سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میرا دل مکمل ہے اس بات پہ. اور وہ پتہ کیسے چلنا ہے، آگے لکھ کے رکھ لیں کہ مجھے پتہ اس وقت چلے گا جب میرا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. جہاں میرا نفس امارہ مجھے لے جانا چاہے، نہیں میں نے نہیں جانا. جہاں پر بھی مجھے وہ گھسیٹنا چاہے، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی. پھر تو سمجھیں آپ کا یقین بڑھتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو مبارک ہوں. اور یہ چیز یہاں پر کنفرمیٹری ٹیسٹ کے طور پر علماء نے بتا دی کہ یہ ٹیسٹ ہوگا جب آپ کا یقین کا کہ آپ کس طرح کا یقین رکھتے ہیں. یعنی موت یقینی ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں. تو آخرت کا یقین مرتے دم تک رکھنا ہے. اللہ کی بندگی کیسے پھر کریں گے، اللہ کی بندگی کرتے جائیں، بس کرتے جائیں. تو موت یقینی امر ہے، اس کو تو سمجھتے ہیں سارے، لیکن عمل میں جا کر سارے پھنس جاتے ہیں. ہم وہاں جاتے جاتے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو عمل کو اسٹرانگ کریں اتنا ہی جتنا موت پہ یقین ہے. اگر موت پہ یقین ہے پورا، تو پھر عمل کو اتنا اسٹرانگ کر لیں. پھر موت سے کوئی نہیں ڈرتا. موت سے اللہ سے ملاقات، کوئی بھی اللہ سے ملاقات کون نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح سے تو گزر کے ہی جانا ہے. تو پھر کوئی ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فکر اور غم اور موت سے ڈر تو یہی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، میری تیاری نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے، آج تیاری کر لیں. اللہ سے دعا کریں اللہ اعینی غمرات الموت فی سکرات الموت. اللہ میری مدد کر دینا جب غم دنیا کی ساری چیزیں مجھے گھیریں اور جب سکرات مجھے آ گھیرے اور مجھ پر موت کے غشی کے دورے پڑنے لگ جائیں، تب ساری دنیا میں آ جائے آواز کہ فلاں کو آج یہ ہو رہا، دعائیں کریں. ایسے ہوتا ہے نا. تو سارے تو دعائیں کریں، میں بھی تو کچھ اپنے لیے کروں، کیونکہ آگے تو دعائیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ دعا کرو اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی. اس کے بعد اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، سب کے لیے کرو، والمسلمین والمسلمات. تو سارے کرتے ہیں، لیکن خود میں اپنے آپ کو کیا کرتی ہوں یہ ضرور دیکھنا ہے میری بہن. تو آخری سانس بھی بندگی میں آئے، یہ بہت سا موٹا سا پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیں کہ آخری سانس بھی میرا اللہ کی بندگی میں آئے. مجھے اتنا یقین ہو جائے کہ علم الیقین کے بعد عین الیقین کے بعد حق الیقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کو ملاقات کرنی ہے. تو ایک امپورٹنٹ بات جو یہاں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم یقین کے ساتھ حق الیقین ہو سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث قدسی میں بتایا کہ تم ایسے عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب آپ کی اتنی زبردست عبادت ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو حق الیقین تو ہو گیا نا. علم الیقین تو یہ ہے، علم الیقین کیا ہے کہ آپ کو یقین ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ نے نماز شروع کر لی، آپ مکمل اللہ کے ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ میرے سامنے آ گئے، میرے جواب دیتے ہیں سورۃ فاتحہ میں. تو جواب تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، سامنے کوئی جواب دے رہا ہے. اگر ایسے آپ دیکھ رہے ہو، عبادت ایسی کر رہے ہو، تو پھر علم الیقین کے ساتھ حق الیقین ہو گیا، سامنے آ گیا، حق سامنے آ گیا آپ کے. تو اتنی بڑی عبادت چاہیے ان مدارج کو طے کرنے کی. ایسی نمازیں نہیں، ایکسپریس نمازیں نہیں، بس جلدی جلدی پڑھی، جلدی جلدی، یہ بھی نہیں پتہ سورت کون سی پڑھی، کس رکعت میں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی. استاذہ نے جو سورۃ مومنون کے جنت میں داخل ہوئے ہیں اس کے پہلے جو آیات آئی ہیں ان کے اندر نماز کی بہترین، آپ جن لوگوں کو سن لیا ہے اس میں دیکھیں کیا شاپنگ ہو رہی ہے نماز کی، کیسے پڑھی جا رہی ہے.
صورتیں چینج کر کر کے پڑھیں تاکہ خشوع خضوع قائم رہے. پتا ہو میں نے کون سی صورت پڑھنی. پڑھنے سے پہلے میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا ہے کلاسز میں کہ 5 منٹ وضو کے بعد اپنے آپ کو دیں. پہلے وضو کے وقت بھی دیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. اپنے آپ کو بتائیں، خود بتائیں کہ میں وضو کر رہی ہوں، ظہر کا وقت ہے، میں اللہ کو پیش ہونے لگی. حضرت علی کی طرح کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں پیش ہوتے ہیں ان کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا کہ میں کس کے آگے پیش ہونے جا رہا ہوں. تب حق الیقین ملے گا. تو جب نماز کے لیے بھی جانے لگے تو 2 منٹ جائیں نماز پر ایک دم نہیں، بس جلدی سے گئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ کر دیا پھر ادھر سے پھر ادھر چلے گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، کیا پایا آپ نے. پھر تو حق پہ یقین کیسے آئے گا؟ تو نہ اللہ سے ملاقات ہوگی. آج اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے تو وہاں پر پھر کیسے ہوگا؟ جنتیوں کو جنت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وہاں اللہ کے دیدار کا سروکار ہو، وہ بھی روزانہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہر ایک کے مدارج ہیں، اپنے عمل کے اوپر ہوگا. کسی کو روز، کسی کو صبح شام، کسی کو ہفتے بعد، کسی کو مہینے بعد، کسی کو ایک دفعہ، کسی کو کیسے. سبحان اللہ. اور جو جنتی دیدار کریں گے وہ 70 سال تک دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وہ دیدار ہے. تو اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک و شوق الی لقائک. اگر شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تب حق الیقین مل جائے گا. ایسی عبادت کریں، ایسا روزہ رکھیں، پورے جسم کا روزہ، سارا روزہ، صرف زبان کا نہیں، پیٹ کا نہیں، سارا روزہ. کیوں؟ حق الیقین پانا ہے. صرف اپنے آگے لکھ کے رکھیں مجھے اس رمضان میں حق الیقین پانا ہے. میری زندگی کے 20 30 40 50 جتنے رمضان آئے، اللہ مجھے اس دفعہ حق الیقین دے دینا، مجھے تیری ملاقات کرنی ہے. یہ عزم ہے تو یہ چیزیں ہمیں میری بہن سمجھ آئے گی اور ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں آخری سانس بھی ہمارا حق الیقین تک پہنچنے میں لگے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات کہ علم والے جو لوگ ہیں، جو علم، ایسے نہیں علم کے پیچھے پھرتے، ایسے نہیں علم والوں کی قدر ہوتی، ایسے نہیں علم بلندیوں پہ لے جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران بلندیاں ہیں، آپ کو بلندی پہ لے جاتی ہیں، ایسے نہیں کہا جاتا. یہ بہت بڑا علم ہے جو آپ کو آخر تک اللہ سے ملاقات تک لے جاتا ہے. اور کون سا علم لے جاتا ہے بتائیں؟ اور کون سی کوشش لے جاتی ہے جب تک ہم اس علم الیقین کو حاصل نہیں کرتے؟ اس لیے یہ فرض کر دیا گیا. اب یہ اس حدیث کی ریسرچ ہو چکی ہے، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، سب کے اوپر فرض جو ہے وہ دینی علم ہے. دوسرے کو منع نہیں کیا، لیکن جو فرض کی بات ہم بچپن سے پڑھتے آئے وہ دینی علم تھا، وہ لازمی لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں جیسے لا پاس ہوا ہے تو قرآن اور آیات اور اس کریکولم میں داخل ہوئی ہیں یہ چیزیں، تاکہ ہمارے بچے شروع سے ہی پڑھیں. والدین کو جب وہ بالغ ہونے کے بعد قابو میں نہیں آتے، پھر اب آؤ جی قرآن کی طرف کھینچ کے ماں بیچاری آ بھی جائے، بچے نہیں آ رہے، اتنی مشکل ہو رہی ہے، ماں کیسے کرے بیچاری. تو اس لیے کریکولم میں شامل ہونی چاہیے چیزیں. یہ تو ہماری خوراک ہے، ہماری روح کی غذا ہے. تو اس لیے میں نے سن رہی تھی کہ بہت اچھا کام کیا پنجاب حکومت نے، اللہ کرے کہ اس پر امپلیمنٹ ہو جائے. تو یہ آیت ہو گئی میری ثم لترونھا، میری بہن عین الیقین، یہ چیز ہو گئی. اس میں صرف ایک چیز، آپ ایک حدیث مبارک سے کے بعد ہم اگلی جو ہے الحمدللہ اگلے جو لاسٹ ون ہے آئی تھنک کہ اللہ کے جو ہے پرل ہمارے لیے کیا وہ دیکھیں گے. حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے سوال کیا تم نے آج کیسی صبح کی. اب یہ ہمیں خود اپنے آپ کو بھی بتانا ہے کہ میں بھی کیسی صبح کرتی ہوں، میری ایک مارننگ کیسے ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا مجھے صبح ہوئی سچے مومن کی طرح، حق سچ پہ ہوئی، سچے مومن کی حیثیت سے ہوئی. آپ نے فرمایا بتاؤ حقیقت کیا، کیسے تمہاری اتنی اچھی صبح ہوئی، کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان جواب دے گا. کیا تمہارے ایمان کے اندر جواب ہے کہ میں بالکل ایسا ہی ہوں؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے جواب دیا بالکل، میں نے صبح کی اپنے اس ایمان کی حالت میں جیسے میں جنت کو سامنے دیکھ رہا ہوں. میں نے اٹھ کر صبح یہ نہیں دیکھا کچن کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، یہ کوئی بات نہیں. میری صبح ہوئی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، وضو کی طرف جانے لگا، وضو کر کے آیا،
بیٹھ گیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے جنت کو دیکھا کہ جب وضو کرتے ہیں مکمل وضو جس طرح بتایا گیا، پانی کو ٹیپ کھول کے رکھ دیا اور آدھا گھنٹہ کھلا رہا، وہ نہیں، وہ وضو نہیں. شعوری وضو آپ نے سیکھا تھا جو کرتے ہیں. تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جدھر سے مرضی داخل ہو جاؤ. ابھی تو نماز پڑھی بھی نہیں، تو پہلے ہی جنت مل گئی ہے، آ جاؤ. تو 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس وضو کے لیے. آپ دیکھیں تو میں نے تو جنت، انہوں نے بتایا عبد الرحمن بن عوف نے، یوں سامنے دیکھی اپنے، سارے دروازے کھل رہے تھے، میں داخل ہو رہا ہوں. اتنا یقین، اتنا پتا جنت کا، اتنا علم ان کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے، شاباش. حضرت زید بن حارث سے پوچھا آپ نے ایمان کی حقیقت کیسی ہے آپ کی، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ہم تو نہیں پوچھتے کسی سے، ہم کہتے ہیں تم کون ہوتے میرا ایمان پوچھنے، اپنا دیکھو، اپنا تو دیکھو اپنے آپ کو. نہیں ایسا نہیں کہا کریں کہ نہیں میرے آج کل کم چل رہا ہے، زیادہ چل رہا ہے، آج کل میرا یہ ہے یا وہ ہے. تھوڑا سی اس پہ بات کیا کریں، دین پر بھی، آپس میں بھی. تو آپ نے زید بن حارثہ سے دیکھیں سوال کیا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تمہارا ایمان کدھر ہے، کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میرا ایمان بالکل یقیناً ہے، پورا یقین کی حد تک ہے مجھے. کیسے؟ گویا میں عرش کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی کو جواب دے رہے ہیں. تو یقین کا درجہ، غیب، یہ ساری غیب کی چیزیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنا بڑا ایمان ان کا اور اتنا بڑا یقین ان کا، بہت محنت سے حاصل ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ 2 مثالیں جو دی گئی یہ بڑی محنت سے حاصل ہوں گی. یہ نہیں ہوگا آج ہی کہ آپ کو آپ دیکھنے لگ جائیں گے، نہیں، آپ کو ذہن ہی نہیں اتر جائے گا. لیکن جب جائے گا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر، کہ مجھے تو کوئی گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کی ہے اب یہ کرو، اب یہ ہے تو اب یہ کرو. اب تو مجھے مسلسل مدارج طے کرائے جا رہے ہیں، مجھے تیار کیا جا رہا ہے، پتہ چل جائے. جب غفلت میں ہوتے ہیں، ہم بار بار بھول رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بار بار سمجھائیں. ایسے گروپس میں رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑی کمزور ہوں ابھی، تو کھینچ کر کے مجھے ادھر لے آئیں کہ مجھے علم یقین لینا ہے. میرا یقین کم نہ ہو جائے، کم ہو گیا تو میرا ایمان کم ہو جائے گا، تو میرا عمل کیسے ہوگا؟ تو بالآخرۃ ہم یوقنون، تو میں آخرت میں کیا کروں گی؟ یہ چیزیں ساری سٹوری ہے اور کچھ بھی نہیں جو ہم نے دیکھنا ہے. آخری آیت ہے میری بہن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. علم الیقین بھی ہو گیا، پتہ چل گیا. اب آپ کو سارا الحمدللہ اللہ آپ بتا دیا. پھر تم سے البتہ ضرور، ثم پھر، لتسألن البتہ، تا تم سے، لأن سوال کیا جائے گا. یہ نون تشدید کے ساتھ آ رہا ہے کہ یقیناً کیا جائے گا، لازمی کیا جائے گا. ثم لتسألن، یومئذ ایک دن، نیچے تنوین لگی ہوئی ہے. یوم ایک دن کو کہتے ہیں، ذن جو نیچے لگا ہوا ہے ایک دن، وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تم سے سوال کیا جائے گا. ان النعیم، کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ کس چیز کا سوال؟ ان النعیم، نعمتوں کا. نعیم جمع آ رہا ہے، کہ ایک نعمت تھوڑی ہے ہمارے پاس، انبار لگا ہوا ہے، ہر ایک کا جواب دینا. یہ میں نہیں کہہ رہی، ذرا دیکھیں آپ کے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے نا، یہ اللہ آپ سے مخاطب ہے کہ جتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے چند ایک ہم یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے. ساری تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہر ایک کے پاس بہت نعمتیں ہیں، اس کی ڈیفرنٹ، جس کا ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم جنرلی بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں میرے پاس تو یہ بھی نعمت ہے، اللہ مجھ سے تو یہ بھی سوال ہونا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نعمت ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے. تو یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتا اور ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ لیں. کیوں سمجھ لیں؟ ثم لتسألن یومئذ، ایک دن آئے گا کہ آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو تم سے سوال ہوگا. پہلی نعمت قرآن، سب سے بڑی، سب سے پہلی نعمت جو ہر ایک کو دی گئی ہے. الحمدللہ سب اس امت میں شامل ہیں اور یہ قرآن اس امت کے لیے اترا ہے. تو قرآن آپ کے لیے بہت بڑی نعمت. اس کا سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا بتائیے، کون جواب دے گا؟ کتنا پڑھا، کیسا پڑھا؟
especially کتنا حق ادا سمجھنے کیا. کا- سمجھنے کا، کیونکہ بچپن میں تو ہم لوگ بس ریڈ ہی کرتے جا رہے تھے، جی تو جو مین مقصد ہے وہ تو سمجھنا ہے. سمجھ کے جزاک اللہ خیر. کتنا پڑھا، کتنے حقوق ہیں. ہماری سائرہ بہت پرانا بتاتی ہیں، پرانی اسٹوڈنٹ ہے ایک ہماری. حدیث کے حوالے سے یہ بھی ہے، میں حدیث نمبر قرآن کے بتا حقوق کہ آپ جس کو گھر میں یہ بھی قرآن ریمائنڈر پاک دیں پڑھا گے. جاتا ہے وہاں پہ ایسی ہی روشنی ہو رہی ہوتی ہے جیسے آسمان سے ہمیں تارے نظر آ رہے تھے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کسی گھر میں تو ایسی روشنی ادھر جا رہی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، قرآن کے حقوق. قرآن کے حقوق: قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھانا، آگے پھر اس کو پڑھانا بھی، اس کی پھر تبلیغ بھی کرنا. اور ایک رہ گیا، ایک رہ گیا شاباش، جزاک اللہ خیر. عمل کرنا. ٹھیک ہے نا میری بہن. تو بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال جو جواب دینا ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کا. سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا سوال ہونے والا ہے. کیسے؟ قرآن سے دیکھتے ہیں. قرآن و حجت لک علیک. قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. یہ گواہی دے گا. اتنی بڑی نعمت تھی آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے فونوں پہ بھی، آپ کی الماریوں میں بھی، حافظ لوگ ہیں ان کے سینوں میں بھی. عمل کیا ہے؟ سمجھایا کیا ہے؟ دوسروں کو کتنا بتایا؟ تمہیں علم تھا، دوسروں کو بتایا؟ ایک آیت بھی پتہ چل گئی ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، تو یہ بتا دیں دوسروں کو. گھر بتائیں. سب سے پہلے دین گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، تو گھر بتائیں. تو یہ قرآن و حجت لک علیک. قرآن تمہارے حق میں حجت بھی ہے اور تمہارے خلاف گواہی بھی دے گا. قرآن کو میری بہن آسان بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. قرآن سوال کرتا ہے میرے سے اور آپ سے. اللہ کا سوال ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس کا ذکر کرو. ذکر کیا ہوتا ہے؟ جو بار بار کیا جائے. کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ کے رکھ دیا. جب میں 13 سال کی تھی میں نے تب ختم کیا تھا. آگے پھر رمضان میں، رمضانی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، مبارک ہو. لیکن یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، یہ تو جی پی ایس تھا. اس کو تو میں نے اپنے آگے رکھنا تھا، میں نے اس کو فالو کرنا تھا. میں اس کو الماری میں رکھا ہی، خود دنیا میں نکل آئی تو دھکے تو لگنے ہی تھے، ٹینشنیں تو آنی ہی تھیں. کیونکہ جس نے جی پی ایس دی، جہاں نے راہ ہدایت جو تھی وہ تو گھر ہے، وہ بھی الماری میں قید کر کے اوپر کر کے رکھا ہوا ہے. ادب بڑا ہے اس کا. کمر دکھائی قرآن کو نہیں دکھانی، پتہ ہے سب کو کون سی کمر. صرف عمل کرنے والی بات. اوپر رکھ دینا ٹھیک ہے، اس کا اکرام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو نیچے رکھا ہوا بڑے شوق ہے ہمیں. نہیں نہیں نہیں، اس کا ادب ہے. یہی ادب تو نہیں ہے کہ بس اس کو اوپر ہی کر